جب تک ہم استغفار کرتے رہتے ہیں نا تو ہماری مشکلیں بہت جلدی آسان ہو جاتی ہیں۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ استغفار کرنے سے معجزے کیسے ہوتے ہیں، تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ معجزے بہت جلدی ہو جاتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور آپ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیے جاتے ہیں، تو بہت جلدی آپ کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں۔ استغفار کوئی پاورفل وظیفہ ہے، میں کہتی ہوں سارے وظیفے سائڈ پہ رکھ کے آپ استغفار شروع کریں، پھر یقین کریں، پھر دیکھیں کہ معجزے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب بھی وظیفہ کریں نا تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ رکھا کریں کہ ہم نے سب کو معاف کر دیا، اللہ تبھی ہمیں معاف کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ وظیفہ کر کے تھک جاتے ہیں، ہم نے اتنا استغفار کیا، استغفار کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ لوگ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ لوگ چغلیاں بھی کر رہے ہیں، اس میں آپ لوگ فلاں بندے سے بات بھی کر رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کرنا، اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سمپل آپ لوگوں کو بولوں گی کہ جب بھی استغفار کرنا ہے نا تو تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، ایک سنسان ہو، کوئی بندہ آپ سے بات نہ کرے، کوئی نہیں، بس اکیلے بیٹھے ہوں، اور آپ یقین کریں، یقین کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں، سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کا حال، اپنے دل کی باتیں بتائیں کہ اعلیٰ پاک مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، آپ مجھے پوری کر دیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پھر وہ چیزیں آپ کی آہستہ آہستہ زندگی میں کیسے ملتی ہیں، کیسے پوری ہوتی ہیں۔ میں نے جب استغفار شروع کیا نا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ ہر چہرہ دکھا دیا جو میں سمجھتی تھی کہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ میں نے استغفار شروع کیا، مجھے تھوڑی سی رکاوٹیں آئی، پھر اس کے بعد جو رکاوٹوں کے بعد خوشیاں ملی نا تو یقین کریں بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ میں لکی تھی، اور ہر چیز نے اپنا اصلی روپ بھی دکھا دیا، اور وہ چیزیں جو میرے لیے رکاوٹ بن رہی تھی وہ بھی صاف ہونی شروع ہو گئی نا۔ تو استغفار میں کب کرتی تھی اور کس ٹائم کرتی تھی یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ میں نا ہمیشہ استغفار جب کرتی تھی نا تو میں رات کے ٹائم کرتی تھی، جو ہی عشاء کی اذان ہونی تھی یا مغرب کے بیچ میں کہہ لیں یا عشاء کے بیچ میں نا، کبھی کبھی مغرب یا کبھی عشاء کے بیچ میں۔ تو دن کو میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا ہوتا کیونکہ مجھے گھر بھی دیکھنا ہوتا تھا، گھر کے کام بھی، پھر نماز وغیرہ پڑھتی تھی، لیکن اس طرح سے وظیفے میں پھر دل نہیں لگتا تھا نا۔ پھر مجھے لگتا تھا کہ یار اب جو ہے نا، اب مغرب کے یا عشاء کے درمیان نا مجھے 5000 دفعہ ڈیلی، مجھے اپنی کاؤنٹر والی تسبیح رکھی ہوئی تھی اور ڈیلی مجھے 5000 ٹائم مجھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہوتا تھا۔ اچھا وہ پڑھتی تھی، پھر اس کے کچھ ٹائم بعد میں نے نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ میں نے پڑھنا شروع کیا، اور یقین کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتی، بہت کچھ چینج ہو گیا، بہت کچھ چینج ہو گیا جو مجھے نظر بھی نہیں تھا آتا کہ یار یہ کبھی بدلے گا یا یہ معجزہ کرے گا۔ بہت چیزیں جو ہے نا ہماری راستے میں سے جو رکاوٹیں بنی ہوئی تھی وہ صاف ہونی شروع ہو گئی۔ اور میں نے پھر میں نا ایسی استغفار کر رہی تھی نا تو کچھ ٹائم کے بعد نا تقریباً 15 دن ہوئے تھے، جس چیز کا میں ذہن میں لا کے استغفار کرتی تھی نا وہ مجھے مل گیا، ٹھیک ہے۔ مل کیا گیا، جو کہتے ہیں نا کہ آپ کوشش کریں تو آپ کی ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، ہر مسئلہ سالو ہو جاتا ہے، تو میں بھی اسی طرح کر رہی تھی، اور الحمدللہ ہر چیز کلیئر ہو گئی۔ تو آپ بھی اس طرح کریں، 15 دن کا عمل ہے، 15 دن سے زیادہ بھی کریں، اس کو چھوڑیں نا، اس کو ساری زندگی نہ چھوڑیں۔ تو ایک نا بہت بڑا بندہ جو ہمارے پاکستان کا ہے، اور بین کے شاید آپ لوگ نہ جانتے ہو اور جانتے بھی ہوں، کہیں نہ میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی تسبیح بتا دے جو پاکی میں معجزے کرتی ہو کوئی۔ تو انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا آپ استغفار کریں نا، استغفر اللہ پڑھا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار پڑھا کریں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے استغفار شروع کریں گے۔ انہوں نے بولا کہ 1998 کی بات ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اپنی گاڑیاں، اپنی کوٹھیاں، اپنے باغ، ہر چیز موجود ہے ہمارے پاس، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور واقعی میں کہتے ہیں کہ مجھے نا کسی ہمارے بزرگ نے بتایا تھا کہ آپ 2002 کی بات ہے، کہتے ہیں ہمارے بزرگ نے بتایا تھا کہ آپ استغفار کیا کریں، آپ کی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی۔
تو انہوں نے مجھے بتایا نا، تو یہ میں نے بعد نا اپنے ہسبینڈ کو بتایا، میں نے کہا آپ بھی یہ وظیفہ پڑھا کریں نا. تو پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جب میں بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہوں نا تو میرے رزق میں برکت رہتی ہے، پھر وہ بے برکتی نہیں ہوتی. پھر میں نے شروع کیا، اور اللہ کا شکر جتنا ادا کروں اتنا کم ہے. یقین کریں کہ زندگی بدل گئی ہے، زندگی میں وہ چینجنگ آ گئی ہے. پریشان ہوتی ہوں نا تو استغفار پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، بہت زیادہ ایک انرجی مل جاتی ہے، اور ایک وہ خوشی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. جیسے ہم پینسل سے لکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً ریز کر لیتے ہیں. اس طرح ہماری سے کوئی چھوٹی یا بڑی غلطی ہو جائے تو ہم استغفر اللہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ریز کر دیتے ہیں استغفر اللہ پڑھنے سے. تو اس طرح نا استغفار پڑھا کریں. یقین کریں کہ آپ خود فیل کریں گے کہ یار زندگی بدل گئی ہے. استغفار 5000 دفعہ پڑھتی ہوں اور سٹل پڑھ رہی ہوں. استغفر اللہ کا تو میں کہتی ہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، درود پاک اور استغفار، کیونکہ ان دونوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. آپ جتنی مرضی دفعہ پڑھیں، آپ لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں، آپ ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، بہت برکتیں ملیں گی، بہت زیادہ. اور میں کہتی ہوں شادی نہیں ہو رہی، آپ کے گھر اولاد نہیں ہو رہی، آپ کے رزق میں تنگی ہے، آپ استغفار شروع کر دیں. کیونکہ آج آپ استغفار شروع کریں گے نا تو آنے والے سالوں میں آپ اپنے لیے بہتری فیل کریں گے کہ ہمارے رزق میں بہت زیادہ برکت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتہ نہیں اتنا رزق کیسے دے دیا ہے. یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا استغفار پڑھیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اگر فائدہ ہو رہا ہے نا تو میری کسی بھی چیز سے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو. تو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں. کیونکہ آپ لوگوں کے ایک کمنٹ کی وجہ سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ چلو یار کوئی بندہ میرے ساتھ جڑ گیا ہے. اور ہاں، مجھے ابھی کافی سارے میسیج آئیں گے اجازت کے لیے، تو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں لینی پڑتی کسی سے بھی، کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. درود پاک کا اور استغفار کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. تو نا کچھ ٹائم پہلے نا میں ایسی بیٹھی ہوئی تھی نا، تو میں نے نا قرآن پاک نہیں پنسورتا کھولا. جب میں نے پنسورتا کھولا نا تو اس کے اوپر نا پنجم کلمہ نا استغفار آیا. تو پنجم کلمہ استغفار آیا نا، تو پہلے تو خیر ہم بچپن میں کلمے پڑھتے رہتے تھے، لیکن اس کا ترجمہ ہم لوگ نہیں پڑھتے نا. تو پنجم کلمہ نا آیا اس کے اوپر، تو ایک دم سے جو دل پہ چیز آپ کے لگ جائے نا تو وہ لگ جاتی ہے. تو ایک دم سے پنجم کلمہ جب میرے سامنے آیا تو میں ادھر دیکھتی ہوں کہ اس کے اوپر استغفار ہی ہے نا، وہ بھی ایک بڑا استغفار ہے. اس سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم سے کوئی گناہ ہو جائے. آج ہی ابھی سرچ کر لیں گوگل پہ جا کے پنجم کلمہ استغفار کا ترجمہ، اور یقین کریں آپ لوگ مجھے آگے کمنٹ کریے گا کہ یہ چیز آپ کے دل پہ لگ جائے گی. اگر آپ سے کوئی اتنا بڑا جرم ہو گیا، آپ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں معاف کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس میں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. تو میں نے پھر وہ پنجم کلمہ استغفار پڑھا، اتنا سکون ملنا، ڈیلی پڑھنا، پھر کتنی دفعہ دن میں پڑھ لینا کرنا. ایسے لگتا ہے جیسے میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہوں. اتنا سکون ملتا تھا نا اس سے پڑھنے سے نا. تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں، میری نا کافی ساری بہنیں جو مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں آپ یہ وظائف بتاتی ہیں، تو کہاں سے بتاتی ہیں، کیسے پڑھتی ہیں. تو میں نے کہا کہ میرے پاس نا ایک تھا مجموعہ وظائف نا، وہ میرے ان لاز کا تھا. تو میں جب بھی میں نے پڑھنا ہوتا تھا میں نیچے سے منگوا لیتی تھی. تو اب میں نے نا اپنا پنجم کلمہ مجموعہ وظائف منگوایا ہے. اس میں ہر کلمہ، ہر صورت، ہر دعا، ہر وظیفہ، ہر تعویذ اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے. آپ اس کو دراز سے آرڈر کر سکتے ہیں. تو چلے جی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے ایک اچھے سا ولاگ کے ساتھ. اوکے جی، اللہ حافظ.